السلام علیکم جی۔ جس وقت ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک ابھی میڈیا نے یہ خبر پھوڑی ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد بٹ صاحب شیخ رشید احمد صاحب نے جو ہے وہ کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگانے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ اب یہ تجویز قبول ہوتی ہے یا مسترد ہوتی ہے، جب تک ہو سکتا ہے یہ ویلاگ آپ تک پہنچے تو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آ چکا ہو۔ لیکن اس فیصلے پہ جانے سے پہلے ایک جو دنیا بھر کے اندر ایک متھ مانی جاتی ہے، ایک جو چیز مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تمام قوتیں جو کہ وفاق کے ساتھ یا فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ یا سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ نہیں کر پاتی، ان کو وہ سیاسی دھارے کے اندر لے کے آئیں، قومی دھارے کے اندر لے کے آئیں۔ اس کو اور جماعت الدعویٰ کو، جس کا سابق نام لشکر طیبہ تھا، اسی بنیاد کے اوپر 2018 کے الیکشن میں اتارا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قومی دھارے میں آئیں گے اور یوں ان کے اندر سے انتہا پسند ایلیمنٹ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دونوں کا انجام کیا ہوا ہے اس کے یہ ایک بہت بحث ہے پولیٹیکل سائنس کے طلباء کے لیے بھی خاص طور پہ، اور ایک عام آدمی جو کہ سیاست پہ اور پولیٹیکل سائنس کے اوپر بلیو رکھتا ہے، اور پاکستان کے اندر تو اس سے بڑی کوئی انٹرٹینمنٹ ہے کوئی نہیں نا۔ جس جگہ پہ بیٹھے ہم جو ہے ہم نے اس کے اندر اپنے کردار بھی چن رکھے ہیں کہ میں نے کم وقت میں اس کو سپورٹ کرنا ہے اور میں نے کم وقت میں اس کے اوپر تنقید کرنی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ کردار ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں نے جو ہے وہ حمایت کرنی ہے، اور نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد عبادت کی حد تک چلے جانا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ ان کی مخالفت میں تمام حدود پار کر جاتے تھے۔ اب یہ اعزاز آج کل جناب نواز شریف صاحب کو حاصل ہے، کس جگہ پہ بیٹھیں اور وہ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کا سب سے پہلے زہر پھونکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے، وہ نواز شریف پہ تنقید کا آغاز کرے گا، پھر اس کو پیپلز پارٹی والا بھی ہاتھ پکڑائے گا، اور پھر پی ٹی آئی والا تو سب کے اوپر مٹھا ڈال دے گا نا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام سیاسی قوتیں مل کے نواز شریف پر تنقید کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو 90s یا لیٹ 80s اور 90s اور کی دہائی کے اندر جو مقام جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حاصل ہوتا تھا وہ آج کل نواز شریف صاحب کو حاصل ہے۔ خیر جملہ متضع اسے سائٹ پہ چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ جو اس انتہا پسند قوتیں ہوتی ہیں دنیا بھر کے اندر ان کو مین سٹریم پہ لے کے آیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو انتہا پسند ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو مارجنلائز کر دیا جاتا ہے، یوں ایک پروسیس کے ذریعے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر سیاسی قوتوں پہ پابندی لگانے کی خواہش جو ہے وہ آج سے نہیں ہے۔ اس خطے کی اگر تاریخ پڑھیں اور 1857 سے بیونڈ پہ چلے جائیں، کی کرا تاریخ ہی یہی ہے یہ پاکستان دی، ٹھیک ہے۔ اس خطے کے اندر سب سے پہلے سیاسی قوتوں کو سیاسی عمل سے نکالنے کا جو پروسیس تھا وہ کمپنی بہادر نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کمپنی بہادر وہ کالا پانی بھیج دیا کرتے تھے نا، اگر آپ کو یاد ہو تو، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر رائل برٹش آرمی نے اس کو کنٹینیو رکھا، جو بھی حکومت کے اس وقت کے بیانیے کے مخالف ہوتے تھے۔ خیر رائل برٹش آرمی نے تو آگے ملکہ کا فلسفی اپنائی نا، کہ اس نے کہا کہ کانگریس بنواؤ یار، ان کی بھی کوئی نمائندگی ہونی چاہیے۔ پھر کانگریس میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری تو کچھ سنتا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنی اس میں سے لیگ نکال لی، مسلم لیگ نکال لی۔ لیکن اوریجنلی اے او ہیوم صاحب جو تھے وہ کہ برٹش تھے، انہوں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ ظاہر ہے اس وقت جن کے اندر علم زیادہ تھا یا جو حکومتی حلقوں کے زیادہ قریب جانے جاتے تھے، انہوں نے کانگریس میں اعلیٰ عہدے لینے تھے نا، یا جنہوں نے مغربی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر تو 1857 کے بعد مغربی تعلیم کے خلاف ایک محاذ بن گیا تھا، اس میں سے ایک باغی نکلا سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ اور سر سید نے جا کے گوروں کو کہا کہ سر خادم جو ہے وہ حاضر ہے، ادھر گوروں سے مذاکرات کیے، ادھر پاکستانیوں نے سمجھایا کہ نئے سسٹم کے اندر، اگر مسلمانوں کو سمجھایا کہ نئے سسٹم کے اندر ان ہونا ہے تو یہ مغربی تعلیم حاصل کرو۔ وہ ان کی فلسفی کس حد تک کامیاب تھی، کس حد تک کامیاب نہیں تھی، وہ تو آج ہم دیکھتے ہیں نا۔ یہ سارے جنہوں نے آگے پاکستان کا سنبھالا ہے، زمام کار سنبھالا ہے، یہ سارے علی گڑھ گریجویٹ تھے نا، تو جو پاکستان کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خیر اس سے ہٹ کے واپس آتے ہیں۔
اب جو سیاسی قوتیں جو ہیں وہ یہ پرانے زمانے کی لرننگ ہے جی، تو ہم نے کوئی جدید لرننگ نہیں کی، تو باہر نکال دیا۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بھی سیاسی عمل سے باہر نکالنے کا اسی طرح فیصلہ ہوا ہے جس طرح 2018 میں ان کو سیاسی عمل میں لانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ 2018 سے پہلے کی بات ہے، ہم ایک ریڈیو پروگرام کرتے ہیں دادا پوتا شو کے نام سے، اکانومی ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے فالوورز ہیں، تو ان میں ایک ذیشان احمد چاند نام کی شخصیت تھی، وہ بڑے انتھوزیاسٹک تھے، ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی نئی سیاسی قوت وجود میں آ رہی ہے جس نے تباہی پھیر کے رکھ دینی ہے، جس نے ان سب کو الٹا دینا ہے، جس نے نواز شریف کو بھی تن دینا ہے، اور جس نے جناب زرداری صاحب تو ہے ہی نہیں اس قابل کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جس نے سب کو اڑا کے رکھ دینا۔ یہ ہوتا ہے جی نوجوانوں کے اندر اس طرح کے انتھوزیازم، ہم نے ان کو انگیج رکھا، ابھی تک انگیج رکھا ہوا ہے ویسے، ٹھیک ہے، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اب اگرچہ ہم ان سے میرا خیال ملاقات شاید ایک آدھ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ویژولی رابطہ ہے، تو وہ بڑے انتھوزیاسٹک تھے جی اس وقت، اور مجھے خوف آ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ جب استعمال ہوگا کسی کے ہاتھوں تو کہ یہ کتنے خوفناک رزلٹ دے گا، تو دے رہا ہے نا جی وہ رزلٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان سے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں یا نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں تو فوراً سے پہلے وہ فتویٰ جڑ دے گا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اور گن پوائنٹ پکڑی ہوئی ہے، آپ ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ آقا کی ہیں ذات کے اوپر کوئی بات سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات کے اوپر ہماری جان قربان، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کو، جو لوگ اس بات پہ آمادہ ہیں، ان کو ان کے دلائل میں جا کے شکست دیں گے، اور دی تھی جا کے، ہم نے دیا کرتے رہے۔ اس لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ اپنے گھر کو آگ لگا لیں اور کہیں کہ جناب یہ میں حب رسول میں کر رہا ہوں، یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم تاریخ رکھتے ہیں ایسی کہ ہمارے میں سے چند گروہ اٹھ کے پوری سوسائٹی کو ہوسٹیج بنا دیتے۔ خیر، اس ذات کا ذکر ہے تو یہ حالت ایسے ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچے جن کو پوری طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں آتی، وہ جن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا نہیں آتا پوری صحت کے ساتھ، وہ اب ڈنڈا پکڑ کے ہر چوک پہ کھڑے کر دیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ تم ختم نبوت کے مقلد ہو کہ نہیں ہو۔ یہ وہ ٹریجڈی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو لایا گیا کسی خاص ایجنڈے کے تحت، اور اب ان کو اوپر بظاہر پابندی لگا کے مٹی پا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے، نظریہ نہیں مرا کرتا، نظریے کو نظریے سے شکست دی جاتی ہے۔ یہ بات جو تھی، یا یہ اوباماز وار کے اندر جو ہے وہ لکھی اس نے اس وقت، اس نے کہا طالبان ایک نظریہ ہے اور نظریہ شکست نہیں کھاتا جب تک کہ آپ اس کو نظریاتی حوالے سے کنفرنٹ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو باقاعدہ منظم حملہ جات ہوتے ہیں وہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کو نظریے کے طور پہ جو ہے وہ شکست دی جا سکتی ہے۔ اس کو اگر آپ اس طرح اپنے گھر کو آگ لگائیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ کے اوپر آئسولیشن ہوگی، اور پہلے تھوڑی ہے ہمارے اوپر کہ یہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک، لیکن اس حکومت کے بڑے کمال کے ریکارڈ ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کو جان دینی ہے والا جو ہے وہ ہونک، وہ جو ہے وہ یار وہ کیا نام ہے وہ جو ہے وہ جہاں سے خالص مل جاتی ہے وہ اس کے سسرال ہوتے ہیں پنڈی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہی افریدی، اس نے سب سے پہلے تعریف کی تھی جماعت الدعویٰ کو بٹھا کے، اور وہ ویڈیو لیک کروائی تھی باقاعدہ پی ٹی آئی نے کہ ہم جناب جماعت الدعویٰ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کہاں گئے وہ جماعت الدعویٰ والے، ٹھیک ہے۔ اب حافظ سعید صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ حافظ صاحب جیل میں تو نہیں نہ رہتے، وہ تو رات کو آگے گھر سوتے ہیں، یہ تسلی دی گئی ہے ان کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کی تسلیاں جو ہوں گی نا وہ گھڑ کے ان کے فالوورز کو دی جائیں گی اور یہ پھیل جائیں گے، اور اگر کوئی مرکزی قیادت موجود ہو تو آپ اس کو نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، آپ اس کو انگیج کر لیتے ہیں۔ جب آپ ان کی تنظیم کو ختم کر دیتے ہیں تو وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ مختلف تنظیموں میں جاتے ہیں،
اور وہ وہاں پہ جا کے اپنے اس انتہا پسند آئیڈیا کی پریچنگ کرتے ہیں، یا اپنے طور پہ کوکون میں چلے جاتے ہیں، اور وہ مستقبل میں کسی بھی وقت برآمد ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ بہت غلط فیصلہ ہے، اور انتہائی جسے کہنا چاہیے غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے، لیکن اس خطے کی، بر صغیر کی اور ادارے کی روایات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ذات کے حوالے سے کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اس کو ڈرائیو کیا گیا مختلف اس سے، اور یہ جو ہے اسلام کے اندر تو جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے نا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو علماء کرام کا، جید علماء کرام اس کو انگیج کرتے ہیں، اس کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے ہیں کہ کیا آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، پھر وہ مدت ہے کہ اتنی مدت کے لیے اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی مسلمان نہیں کر رہا، یہ غیر مسلم کر رہے ہیں، ان کے اپنے نظریات۔ مسلمان دنیا کا 50% بھی نہیں ہے، 1/3 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا کا 1/5 بھی نہیں ہے شاید۔ 7 ارب کی آبادی ہے نا، تو اس میں سے مشکل سے 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی بنتی ہے۔ دنیا کے اندر باقی مذاہب بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھ کے ہمارے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کو باقاعدہ اپنے حسن اخلاق سے اور اپنی دلیل سے، اور آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی جید ثابت شدہ دلیل ہے القرآن کی شکل کے اندر، اس کے ذریعے انگیج کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنا کردار بھی دکھانا ہے۔ اور اگر کردار یہ ہو کہ ہم ایمبولینسز میں بیٹھ کے مظاہرہ کرنے جاتے ہیں تاکہ ایمبولینسز کے اوپر پولیس لاٹھیاں برسائے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ پولیس ایمبولینسز توڑ رہی ہے، ہم بسوں میں بیٹھ کے مظاہرہ کرنے جاتے ہیں تاکہ پولیس بسوں کے اوپر ڈنڈے برسائے اور ہم کہیں کہ دیکھیں پولیس توڑ رہی ہے، اگر ہم اس طرح کی چلاکیاں کریں گے اور اس صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، تو ہم سوچ لیں کہ پھر اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ غلط فیصلہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا، تاہم عوام الناس کی آسانی کے لیے اگر ایسا کیا گیا ہے تو اب سڑکیں بھی کھلوا دیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔